اس پہ صبر کرنا اللہ رب العزت درجے بلند کرے گا۔ اکرم الحاکمین نے فرمایا میرے محبوب طائف کی مشقتیں پریشانیاں آپ جیت چکے، اب آئیے بات فرشوں کی سیر کرواتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے پہر میں جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک۔ حضور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بستر استراحت پر لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، چھت سے اترے، حضرت میکائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، آپ علیہ السلام کو اٹھایا، جگا کر لے گئے حتیم میں۔ اللہ رب العزت نے بلایا ہے آپ کو، حتیم میں لے جا کر آپ علیہ السلام کو لٹا کے آپ کا شق صدر کیا، سینے مبارک کا آپریشن کیا فرشتوں نے، آپ کے قلب اطہر کو نکالا، جنت سے تشت لایا گیا۔ ذرا مسکراہٹ آپ کے ساتھ رہے نا، یہ خوبصورت جملے، آپ کے لیے جنت سے کیا لایا گیا؟ تشت لایا گیا، پھر آپ کا شق صدر کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر کو نکال کر جنت سے لائے ہوئے تشت میں رکھا اور پھر زمزم سے دھویا۔ کس سے دھویا؟ زمزم۔ یہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی آ رہا ہے، کہتے ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ یہ میرے محبوب کے قلب اطہر سے لگا ہے اور اس میں میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن بھی ڈالا ہے کہ آپ کو صحابہ سے کہا کہ آپ تو مجھ سے لے کے پی لیتے ہو، میری پیچھے بھی تو آنے والی امت ہے، جتنے میرے امتی آ کے زمزم نوش کریں گے سارے رسول اللہ کا جھوٹا پی لیں گے۔ کتنی محبت ہے میرے آقا کو۔ تو آپ کا شق صدر ہوا، پھر سینہ مبارک کو فرشتوں نے سی لیا، پھر آپ کے دو کندھوں کے درمیان ایک مہر ثبت کی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کی ختم نبوت کی مہر ہے، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ایسی مہر آپ علیہ السلام کے شانوں کے درمیان لگائی۔ پھر سفر شروع ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا، لے کے آپ کو جبرائیل علیہ السلام چلے، ایک مقام پر کھڑے ہوئے، رکے، فرمایا اللہ کے محبوب یہاں آپ 2 رکعتیں پڑھیں، نفل پڑھیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں بڑی کھجوریں تھیں، بہت زیادہ کھجوریں کے درخت، میں نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کے محبوب آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل مجھے تو علم نہیں ہے کون سی جگہ ہے، فرمایا یہ یثرب ہے، اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں رکھا تھا، یعنی یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، جہاں آپ نے نماز ادا کی۔ پھر ہمارا سفر اور چلا، میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور چلا، ایک اور مقام پر جبرائیل رکے، فرمایا اللہ کے محبوب یہاں اتریے سواری سے، آپ پھر یہاں نفل ادا کیجیے، نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی، فرماتے ہیں ایک پہاڑ سا تھا، ایک خوبصورت درخت تھا، ایسے ایک پاکیزہ وادی تھی، تو جبرائیل نے پوچھا اللہ کے محبوب جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبرائیل میں تو نہیں جانتا، فرمایا یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ درخت اور یہ وادی طور سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ پھر آگے چلے، ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے کہا رکیے، اتریے اور آپ یہاں نماز ادا کیجیے۔ میں نے نماز ادا کی تو جبرائیل نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نفل ادا کیے؟ فرمایا جبرائیل میں تو نہیں جانتا، فرمایا یہ بیت الرحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی۔ فرماتے میں آگے چلا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ جبرائیل علیہ السلام میرے ردیف ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، میں آگے سواری پر بیٹھا ہوں، ہم جا رہے ہیں تو آگے ہم ایک جگہ پر رکے، ایک جماعت لوگوں کی کھڑی تھی، ایک شخص آگے بڑھے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اول، دوسرے ان کے پیچھے کھڑے تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا آخر، اور تیسرے ان کے ساتھ ان کے ساتھی کھڑے تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا حاشر،
ایسا مجھے میرے ناموں سے سلام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پوچھا جبریل کون ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب جس نے پہلا سلام کیا ہے وہ آپ کے دادا جان اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ جس نے دوسرا سلام آپ پر پیش کیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جس نے تیسرا سلام پیش کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ انہوں نے آپ سے سلام کیا۔ بیت المقدس مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو سارے نبیوں کی امامت نصیب فرمائے کہ کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے، کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس میں اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا، سارے نبی رسول، آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء بیت المقدس میں آ گئے۔ ہم سارے صفوں میں کھڑے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کیوں نہ کہوں کہ میں نے اس ذات پہ کہنے کو جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کو جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، اور کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے عرش مولا کی جانب سفر طے ہوا شروع ہوا۔ میرے لیے جبریل ایک سواری لے کے آئے جس کو براق کہتے ہیں۔ براق یہ حجر سے کچھ بڑا اور گدھے سے نمار سے کچھ چھوٹا جانور، اس طرح کا سفید جانور تھا، وہ میری سواری تھی۔ آپ علیہ السلام کو جبریل نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب اس پہ سوار ہو جائیے، ہمیں تو سارے فرشتوں کا سردار ہے نا، تو سوار ہو۔ حکم ہوا نہیں، فرشتوں کا سردار پیچھے ہوگا، نبیوں کا سردار سواری پہ آگے ہوگا۔ اللہ کے محبوب جب سواری پر سوار ہوئے وہ بھدکنے لگی، اچھلنے کودنے لگی۔ جبریل نے فرمایا اس براق سے کیوں تو شور مچا رہی ہے، کیوں تو حرکت میں آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگی خوش نہ ہو جاؤں کہ سارے نبیوں کے سردار کی سواری ملی ہے نا۔ فرمایا تجھے تو جانتی ہے تیرے اوپر کون سوار ہوا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بیان کیا، وہ پسینے سے شرم سے پسینے سے شرابور ہو گئی، پھر سکون سے چلنے لگی۔ اب جا رہی ہے براق، اور وہ جہاں سے آسمان دنیا کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے عرش بری کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رک کر سواری کے ساتھ رک کر جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جبریل چلیے نا، اللہ کے محبوب یہاں سے آگے آپ جائیں گے، یہاں سے آگے آپ جائیں گے، اگر ایک قدم بھی ایک لمحہ بھی اگر میں آگے ہوا تو اللہ کی تجلیات سے میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ جنت کی بھی اللہ نے سیر کروائی، جہنم کی بھی تمثیل دکھائی گئی، آپ نے ساری سیر کی، عرش بری تک پہنچے، کیوں نہ پہنچتے؟ اللہ نے مقام ایسا عطا کیا تھا، فرمایا وہ لاڈ لیتے خدا کے کلیم خدا پر فرق کے کلیم اور محبوب میں، وہ لاڈ لیتے خدا کے کلیم خدا پر فرق ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام احکم الحاکمین سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے، قرآن کے تحت اللہ رب العزت نے حکم دیا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، میرا کلیم جوتے اتار کے آئیے، جوتے اتار کے آئیے۔ جب اللہ کے حبیب عرش بری پر رب العالمین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رب العالمین نے حکم دیا میرا محبوب جوتوں سمیت آئیے۔ اس جیسا حسین اب تک نہ ہوا، اس جیسا حسین ہوگا بھی نہیں، اس جیسا حسین اب تک نہ ہوا، اس جیسا حسین ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین
ہنسی صورت بھی ہنسی، اور اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ جس کو سمجھ آ گئی کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں ایک لمحہ